عالم فانی سے عالم بقا کی طرف روانگی کا سفر، کون سی آنکھ تھی جو اشک بار نہیں تھی؟ پہلے تک جو ہمارے دوست تھے اور سبھی کے دوست تھے، یعنی جو بھی ان سے ایک بار مل لیتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور کھلے دل کے آدمی تھے جو صحیح سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، جو غلط سمجھتے تھے آپ کچھ کر لیں اس کو نہیں مانتے تھے۔ یہ اقبال حیدر صرف ایک دوست نہیں تھے، ایک بھائی کے طور پہ تھے، اور بھائی کے علاوہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک اور کراچی کے لیے خصوصی ایک بے باک نہ ڈر آواز تھے، اور ایسی آواز تھے جس کو سب سنتے تھے اور جو بغیر کسی خوف کے سچ بولتا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اقبال حیدر کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ زیر نظر تصویر میں یوسف رضا گیلانی سے تعزیت وصول کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بیگم اقبال حیدر۔ اقبال حیدر مرحوم کے صاحبزادے حماد حیدر، اقبال حیدر کے بڑے بھائی مظاہر حسین، اقبال حیدر کی چھوٹی صاحبزادی مناہل، اور اقبال حیدر کے برادر نسبتی بابر تجمل۔ فار ہیومن رائٹس اور پولیٹیکل جو ان کی پیپلز پارٹی کے لیے ہیں، ان کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قائدری جناب الطاف حسین بھائی کی جانب سے، متحدہ قومی منڈ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے، تمام سپورٹرز کراچی کے شہریوں کی جانب سے، تمام پاکستان کے عوام کی جانب سے اقبال حیدر صاحب کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کریں۔ ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صبر جمیل عطا فرمائے۔ اقبال حیدر صاحب اس ملک کی بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا بہت بڑا نام تھا، چاہے وہ لیگل معاملات ہوں، کانسٹیٹیوشن معاملات ہوں، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوں، انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنی ہو، انسانی حقوق کے حوالے سے، پیس پروسیس میں ان کا جو رول تھا، سماجی حلقوں میں جو ان کا رول تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہو گئے۔ قائدری الطاف حسین بھائی کو بہت افسوس ہے، بہت غم ہے ان کے اس طرح دنیا سے چلے جانے پر۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے اہل خانے سے گفتگو فرمائی ہے۔ نہایت عظیم انسان تھے، سچے تھے، بے باک تھے، ان کا بہت احسان ہے مجھ پر ذاتی طور سے، اور خاص طور سے ٹرانسپلانٹ کی دنیا پر بہت بڑا احسان ہے پاکستان کی، کہ وہ اقبال حیدر صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے ٹرانسپلانٹیشن کا لا بنایا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا۔ اقبال حیدر ہمارے بہت ہی ایک بہادر اور انٹلیکچولی بہت مضبوط ساتھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ وہ کہا جو انہوں نے سچ سمجھا، اور پارٹی کے لیے ہماری جو ایک آئیڈیالوجیکلی مضبوط جو قیادت تھی اس کا حصہ ہمیشہ رہے۔ اور اس کے بعد جب ہیومن رائٹس کمیشن میں بی بی کی اجازت سے وہ گئے اور پارٹی سے فارملی ممبرشپ چھوڑی، تب بھی انہوں نے ہمیشہ اسی چیز کا پرچار کیا جو اوریجنل پارٹی کا آئیڈیا تھا۔ ان کے کسی وقت اختلاف بھی ہوتے تھے تو وہ اس طرح سے وہ کہتے تھے جیسے ہمیں مشرِ راہ دکھا رہے ہوں۔ ہم ان کی جو یہ خلا ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے کبھی بھی، ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی۔ دکھ کی اس گھڑی میں اقبال حیدر کے اہل خانہ اور متعلقین سے تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے خاص طور پر لندن سے فون کر کے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ دیکھیں، اقبال حیدر بھائی کی سب سے بڑی شناخت تو یہ تھی کہ وہ انسان دوست انسان تھے نا۔ میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی اور شناخت کسی انسان کی ہو نہیں سکتی۔ انسانیت کا احترام اور انسانوں کی فلاح ان کا مذہب بھی تھا، ان کی سیاست بھی تھی، ان کا پیشہ بھی تھا، اور ان کی معاشرت بھی یہی تھی، اور بڑی دھڑلے کے ساتھ ہر بات کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ان کی رحلت ایک بہت بڑا خلا ہے، اور جو ان کے نظریات ہیں، ان کے افکار ہے،
کہ یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے. اقبال حیدر بلا شبہ ہر پاکستانی کی آواز تھے, ہر مظلوم کی آواز تھے. اقبال حیدر صاحب کے ساتھ ہمارا ساتھ پیپلز پارٹی سے لے کے ہیومن رائٹس کمیشن تک ایک لمبا ساتھ رہا. اقبال حیدر صاحب نے ہمیشہ, خواہ وہ سیاست کا میدان ہو یا انسانی حقوق کا, انہوں نے ہمیشہ مزدوروں, کسانوں, خواتین, اقلیتوں اور سارے کچلے ہوئے طبقات کے لیے جدوجہد کی اور کام کیا. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں اقبال صاحب جیسی شخصیات جو ہیں انہیں بنتے بنتے آدھی صدی لگ جاتی ہے. جس حکمت, دانش اور علم کے وہ امین تھے, جس ڈیڈیکیشن سے وہ کام کرتے تھے, جتنے وہ سنسیئر تھے اپنے ورک کے ساتھ, اور جو ان کی علم و دانش تھا, اس کو بنتے بنتے جب آدھی صدی گزر جاتی ہے تو اس کے بعد ایک انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے تو ویسا ہی انسان دوسری دفعہ آنے میں پھر آدھی صدی لگ جاتی ہے. تو یہ پورے ایک صدی کا خلا ہے. اقبال حیدر صاحب کے انتقال پہ بڑا دکھ ہوا ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے سیاستدان بھی تھے اور اچھے لائر بھی تھے, اور پوری زندگی اصولوں پہ رہے, کبھی اپنے اصول سے ہٹے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو انتقال پہ جو نقصان ہوا ہے شاید ہی اس کا ازالہ ہو سکے. اقبال حیدر صاحب پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے کچھ سیاستدان گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے. پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور بہت بڑے وکیل تھے, پاکستان میں بڑا ان کا نام تھا. ان کی جو جدوجہد رہی ہے MID کے حوالے سے یا جنرل مشرف کے دور میں بحالی جمہوریت کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. اقبال حیدر صاحب کی جو وفات ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستانی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے. ان کی ایک بڑی طویل جدوجہد تھی اقبال بھائی کی. ظاہر ہے اقبال حیدر میرے بہت ہی پرانے دوست, اور دوست سے زیادہ ایک نظریاتی ساتھی, ایک کارکن. ہم نے بہت اسٹرگل ساتھ کی ہے MID کی تحریک سے, بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہم نے شہری آزادی کے سلسلے میں ہم نے ساتھ کام کیا ہے. بہت عرصے تک ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے رہے, پھر MID بنایا. MID میں ہم جیل بھی ساتھ گئے. میں MID کا ظاہر کنوینر تھا, اور ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہے. کے لیے الفاظ کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف کے لیے کوئی الفاظ کہاں سے لائے آدمی, جو شخصیت وہ تھے. سب سے بڑی بات جو اس وقت پاکستان میں انتہا پسندی کے خلاف جو جدوجہد کرنے والوں کے اندر جو ایک بڑی آواز تھی, وہ ان میں سے ایک آواز اقبال بھائی کی تھی. اور پاکستان اس وقت جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ انتہا پسندی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی اپنی سالمیت خطرے میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا لاس ہے جس کے خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اور ایک اچھے نفیس انسان تھے, اور پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان تھے جو سیاست کے اندر سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے حل کرنا جانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. دنیا کی سبھی جگہ لے لیتے ہیں, زندگی تو چلتی رہتی, لیکن وہ آواز, وہ باتیں, وہ یادیں, اور جو انہوں نے مقام اپنا قائم کیا پاکستان کی خدمت کرنے, وہ کبھی نہیں کوئی بھولتا. ایک انسان خود تو چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے لے کے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی یادیں جو دوسروں کے میں رہ جاتی ہیں وہی اس کو زندہ رکھتی ہیں. آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جس شفقت سے, جس مٹھاس سے, جس طریقے سے گفتگو کرتے تھے, ہم کوئی نہیں بھول سکتا. انہوں نے جس طرح سے آواز بلند کی عام شہری کی تحفظ کے لیے, اس کی جان کی تحفظ کے لیے, اس کی مال کی تحفظ کے لیے, میرے خیال سے یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ تاریخی رہے گی. لوگ جو ہے ان کو اس پہ خاص یاد رکھیں گے, کیونکہ انہوں نے بڑے بے باک انداز سے, دلیر انداز سے انہوں نے آواز بلند کی, ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور پاکستان کی عوام, عام شہری کی حیثیت سے, جس کا ہمارے سمجھیے سیکیورٹی آف پاکستان, اس کی سالمیت جو ہماری شہری کی ہے, اس کے لیے یہ آواز بلند کرنا میرے اپنی رائے میں بہت ہی زیادہ دلیر اور بے باک انداز کی ایک مثال ہے جو ہم بھول نہیں سکیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت اقبال حیدر کے گھر پر ان کے اہل خانہ کے شانہ بہ شانہ کھڑے نظر آئے. خصوصاً رضا ہارون اور خواجہ سہیل تو صبح تا شام روزانہ ہمت اور دلجوئی کے لیے ہمہ وقت موجود رہے.